السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ لقب رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ کے کسی اور بندے، اللہ تعالیٰ کے کسی اور نبی اور پیغمبر کے لیے نہیں ہے۔ یہ لقب، یہ مرتبہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، خاص ہے۔ اس لیے اگر ہم ان کی زندگی کی طرف دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ آپ نے تمام طبقات کے لیے، تمام قسم کے افراد کے لیے، یہاں تک کہ حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہر طرف ظلم ہے، ہر طرف خود غرضی ہے، ہر طاقتور جو ہے وہ کمزور کو کاٹتا ہے، مارتا ہے، اس کا خون چوستا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کا زور دکھاتا ہے، اور جو بیچارہ کمزور ہے وہ مظلوم بن کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ نہ مال محفوظ ہیں، نہ عزت محفوظ ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بظاہر ایک بدترین صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب اس صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بھیج دے جو ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا عزت و احترام کرنا سکھا دے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا سکھا دے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا برتاؤ کرنا سکھا دے، اور اس فکر میں مبتلا کر دے ہم لوگوں کو کہ دوسرا ہمارے حق ادا کرے نہ کرے، ہمیں دوسروں کے حق ضرور ادا کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہم سے سوال ہوگا۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص واقعی ہمارے لیے ایک رحمت بن کر آیا ہے، جس نے ہماری زندگیوں کو آسان کر دیا، ہمیں مشکلات سے نکال دیا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا وہ اس سے زیادہ بدتر تھا۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، وہ زمانہ آج سے کئی گنا بدتر تھا، اور اس بدترین صورتحال کا صرف اس سے اندازہ لگا لے ایک مسلمان کے طور پہ کہ اللہ کے سب سے بڑے گھر خانہ کعبہ کے اندر اور باہر تقریباً 360 کے قریب بت تھے۔ اتنا شرک ہوتا تھا، ہر طرف سود عام تھا، ہر طرف زنا عام تھا، شراب عام تھی، عورتوں کی کوئی عزت و اہمیت نہیں تھی، لوگ اپنی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان رسول بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جس طرح ان کے ساتھ رحمت سے پیش آئے، جس طرح اس بگڑے ہوئے تباہ ہوئے معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو رحمت ڈالی تھی اس کے ذریعے سے اس نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا کے بڑے بڑے انقلاب آپ دیکھ چکے، لیکن ایسا انقلاب کہیں نہیں دیکھا ہوگا آپ۔ ابھی پہلی جنگ عظیم 100 سال پہلے گزری ہے، اس میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 5 سال 6 سال تک وہ جنگ چلتی رہی، 1914 سے غالباً 1919 تک۔ اس کے بعد 1939 سے 1944 سے 45 سے دوسری جنگ عظیم ہوئی، جس میں کوئی 6-7 کروڑ لوگ مر گئے۔ یہ وہ تعداد ہے جو بتائی جاتی ہے، پتہ نہیں اس سے کتنی زیادہ تعداد ہوگی۔ اور نکلا کیا نتیجہ کہ دنیا اور ظلم کا شکار ہو گئی۔ اور جو انقلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ انقلاب ایسا تھا کہ 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تباہ ہوئے بگڑے ہوئے معاشرے کو ایک بہترین قسم کا معاشرہ بنا دیا۔ اس معاشرے سے جو لوگ نکلے انہوں نے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچایا، اور یہ اسلام انہوں نے تلوار کے زور پر نہیں پھیلایا، وہ تو آخری حربہ ہوتا تھا۔
جو سب سے زیادہ اسلام پھیلا وہ مسلمانوں کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے معاملات کے اوپر پھیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے معاشرے کے اندر عورتوں کے ساتھ سلوک کیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عورتوں سے لوگ نکاح کر لیتے تھے، عورتوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیویوں کو بھی وراثت کا مال بنا لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کی عزت کرنا سکھائی، ماں کا درجہ اتنا بڑھایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، بیٹی کا درجہ اتنا بڑھایا کہ جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اور اس کے لیے جنت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اماں فاطمہ کا اٹھ کے استقبال کرتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے، وراثت میں ان کے باقاعدہ ان کا حق طے کر دیا گیا جس کو اب قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ سوچیں آج اگر یہ سب نہ ہوتا اور جس طرح معاشرہ چل رہا ہے، اور ان تمام چیزوں کے باوجود جو ظلم و ستم آج ہم اپنی عورتوں کے ساتھ میں گھر میں لوگ بیویوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو کیا حال ہوتا اگر یہ بھی نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو یہ بات کہی کہ اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسو حسن حسین رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کی کمر پر بیٹھ جاتے تھے، آپ نماز پڑھا لیا کرتے تھے۔ آخری وقت میں بھی آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو بلایا، ان کو پیار کیا۔ جب بالکل ان کا آخری وقت تھا، عائشہ کے حجرے کے اندر موجود تھے، آپ کہیں جاتے تھے تو بچوں کو اٹھا کے پیار کرنے لگتے تھے۔ ایک صحابی نے جب یہ دیکھا، اقرا بن حابس نے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کبھی ان کو پیار نہیں کیا۔ جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کو پیار کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت نکال دی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بچے تو جو ان کو پیار کرتا ہے، جو ان کو اپنے چمٹاتا ہے، اس کے اندر ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی تکلیف پریشانی ہوتی، آپ نکل کھڑے ہوتے، آپ اپنا سب کچھ ان کو دے دیتے، آپ ان کے دکھ میں شریک ہو کر ان کے ساتھ رونے لگتے، اور ان کے ساتھی اگر کوئی بڑے سے بڑی زیادتی بھی کر لیتے، بڑی سے بڑی غلطی بھی کر لیتے، جیسے غزوہ احد کے موقع پر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ چھوٹی ہے، تم نے اس سے ہلنا نہیں ہے، چاہے پرندے ہماری لاشوں کھانے لگیں، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے پہلے ہلے میں فتح حاصل کی اور دشمن بھاگنے لگے اور مسلمان ان کے پیچھے بھاگے، مال غنیمت میدان میں پڑا تھا، تو کچھ صحابہ نے کہا اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب ہم اتر جاتے ہیں یہاں سے، اور وہ اتر گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مشرکین پیچھے سے گھوم کر آئے اور آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد کے اندر مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے۔ اتنی بڑی غلطی کرنے والوں پر بھی، اتنی بڑی غلطی کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اگر اللہ نے آپ کے دل میں رحمت نہ ڈالی ہوتی تو آپ نرم نہ ہوتے، اور آپ نے ان کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو پھر اپنے قریب کر لیا، آپ ان سے مشورے بھی کرنے لگے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے، اور وہ صحابی جو تھے وہ بار بار شراب پیتے تھے، اور شراب پینے کی وجہ سے ان پر حد لگتی تھی، تو وہاں پہ کھڑے کسی مسلمان نے ان کے بارے میں کچھ الفاظ کہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا مت کہو، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ اپنے صحابہ کی قدر کرتے تھے، صحابہ جیسے بھی تھے، انسان ہیں، غلطیاں بھی ہوتی تھیں، گناہ بھی ہو جاتے تھے، بھول بھی ہو جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا۔ صلہ رحمی، کس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں حدیثیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، اور اتنے بیان کیے کہنے لگے کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کی کہ مجھے ایسا لگا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ مل جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ آج اگر کوئی آ کر ہم پہ مارے، ہمارے گھر کے شیشے توڑ دے، ہمیں گالم گلوچ کرے، ہمیں بھوکا رہنے پہ مجبور کر دے، ہمیں ہمارے علاقے سے نکال دے،
ہمارے ساتھیوں پہ تشدد کرے، ہمارے بیوی بچوں کو برا بھلا کہیں، ہم نماز پڑھیں، ہمارے اوپر آگے اجڑی پھینک دیں. ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ جس دن ہمیں طاقت مل جائے گی، جس دن ہمارے پاس قدرت ہوگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر آتے ہیں اور مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو مکہ کے لوگ انتظار میں ہیں کہ آج ہماری قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا. تیار بیٹھے ہیں کہ آج تو ہمارا کام ہو گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے صحابہ کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ کیا ظلم نہیں کیا. اور وہ سب سے بڑا دشمن ابو سفیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کو اسلام کا پہلا دارالامان بنا دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جا کے پناہ لے گا وہ معاف کر دیا گیا. ہند وہ عورت جس نے اپنے غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرو، اور وہ شہید کر کے آیا، اور ہند نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ کاٹ کے نکالا اور اس کو چبایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چاچا امیر حمزہ سے شدید محبت کرتے ہیں. لیکن وہ غلام وحشی جب فتح مکہ ہو گئے اور اس نے بھی آ کے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا. وہ ہند جس نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چیڑ کے نکال کے چبایا تھا اس کو بھی معاف کر دیا. ایسا کون دشمن ہوگا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے طائف والوں کو، اللہ کی جب اماں عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سب سے مشکل دن کون سا تھا، سب سے مشکل دن، تو اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا. جب میں نے طائف کے لوگوں کو اللہ کا دین کا پیغام دیا، انہوں نے میرا مذاق اڑایا، ان کے سرداروں نے میرا مذاق اڑایا اور میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ مجھے پتھر مارے، مجھے برا بھلا کہا، میرے پیچھے اوباش لڑکے لگ گئے، میرے پاؤں خون سے بھر گئے، میرے جوتے خون سے بھر گئے، اور مجھے ہوش نہیں تھا. میں چلتے 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 ایک جگہ جا پہنچا، اور جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو یہ عذاب کے فرشتے اس قوم کو عذاب دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ جانتے نہیں ہیں. ایسا کون دشمن ملے گا؟ جب جنگ بھی ہو رہی ہو تو جنگ میں بھی حکم دے دیا اپنے سپاہیوں کو کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو چھوڑ دینا، درخت مت کاٹنا، فصلوں کو مت تباہ کرنا. ہمارا مقابلہ دشمن کے لوگوں سے ہے، ان چیزوں سے تھوڑی ہے. یہ رحمت العالمین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو اس لیے جہنم میں ڈال دیا گیا کیونکہ اس کے بعد جو بلی تھی اس کو بھوکا رکھتی تھی. اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کسی جانور کو اپنے نشانہ بازی کی مشق کا شکار نہ بناؤ، کہ تم نے اگر اپنے نشانے بازی کی مشق کرنی تو جانوروں کو لا کے کھڑا کرو اور ان پہ نشانے بازی سیکھو. ہاں اگر تمہیں شکار کرنا ہے، وہ جانور شکار کے قابل ہے اور کھایا جا سکتا ہے تو شکار کرو، شکار کر کے کھا لو، لیکن اس کو اپنی تفریح کے لیے مت قتل کرو. وہ حدیث بھی 2 ہفتے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک زانی عورت ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا اس کو نظر آیا، اس کو پانی پلایا، اور اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے. درخت ان سے بات کرتے تھے، ان کے آگے رو لیتے تھے، جانور ان کے آگے رو لیتے تھے، اپنا غم بیان کر لیتے تھے، کیونکہ آپ رحمت العالمین تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. آج ہم بہت پریشان ہیں، جو بھی ہمارے ملک کے حالات ہیں، دنیا کے حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، معاشرتی حالات ہیں، انتہائی شدید غم پریشانی میں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس غم علم اس پریشانی کے اندر بھی جینا سکھایا. جتنے غم، جتنی تکلیفیں، جتنی آزمائشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں کسی پر نہیں آئی. ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کی ساری اولاد یا تو اس کے سامنے چلی گئی ہو یا اس کے جانے کی اس کو اطلاع مل گئی ہو؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو اس کے گھر سے بے گھر کر دیا گیا صرف اس بات کے اوپر کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس کے اپنے خاندان والوں نے، قبیلے والوں نے اس کو اپنے قبیلے سے نکال دیا ہو، بلکہ اس کے خلاف قتل کی سازشیں کر رہا ہو، قتل کی سازش؟ ہم میں سے کون ہے جس کی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی گئی ہو؟
اور بہت ساری چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اس موڑ پہ بھی کہ جب انسان شدید پریشانی میں ہو، آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں، آپ کے ساتھی آپ کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، آپ بھوک کی تکلیف پریشانی میں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کی، بلکہ جینا سکھایا، جینا سکھایا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، بھائی ہمارے رسول ایسے تھے، ہمارے رسول ایسے تھے اور ایسے تھے، اور آپ ان کی جتنی بھی تعریف بیان کر لیں وہ تعریف آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وہ ذکر ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ تعریف، کیونکہ دنیا کے کسی بھی انسان کے اگر آپ وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کے آپ جتنے قریب جائیں گے اتنے آپ دور ہوتے جائیں گے، آپ کو اس کی شخصیت کے عیب، کمزوریاں، برائیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، جتنا آپ اس کے قریب جائیں گے، جتنا آپ اس کو پڑھیں گے، جتنا آپ اس کو غور سے دیکھیں گے، آپ کے دل میں ان کی محبت بڑھتی جائے گی۔ ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں، ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں کہ آپ کے دشمن بھی آ کے آپ کو برا بھلا کہیں اور آپ ان کو معاف کر دیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی ایسے تھے، لیکن اس نبی کے ایسے ہونے کا دنیا کے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے نبی ایسے تھے؟ اور میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں، اگر دنیا کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے نجات کا باعث تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا کے لوگوں نے دنیا میں جینا سیکھا، زندگی گزارنا سیکھی، تو دنیا میں کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نہیں بنائے گا، کوئی شخص کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی شخص کبھی آپ کی توہین نہیں کرے گا۔ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے اور ماننے والے ہیں، ہم نے یہ پیغام دنیا کے لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اگر آج آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ کے محلے میں کوئی شنکر نام کا ہندو رہتا ہے اور وہ مر گیا، تو ہمیں کتنا افسوس ہوگا؟ ہم کہیں گے ایک ہندو تھا، مر گیا، ختم۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں یہ شنکر وہ شخص تھا جب آپ نوکری کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے اور آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تو یہ ہسپتال میں لے جانے والا تھا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں یہ وہ شخص تھا کہ جب آپ کے گھر والوں کو آپ کے رشتہ دار برا بھلا کہہ رہے تھے، آپ کے پڑوسی ان کو تنگ کر رہے تھے، آپ کے بوڑھے والدین کو، تو یہ وہ شخص تھا جس نے آ کے آپ کے والدین کے پڑوسیوں کو سکھایا، ان کو سمجھایا، ان کی ضروریات کو پورا کیا تاکہ وہ آپ کے والدین کو تنگ نہ کریں۔ یہ وہ شخص تھا جب آپ کے والدین کو کسی کی ضرورت پڑتی تھی کہیں جانے کی، کچھ سامان لانے کی، اور وہ نہیں جا پاتے تھے اپنی بڑھاپے مجبوری کی وجہ سے، تو یہ آپ کے والدین کے کام کر لیا کرتا تھا۔ اب اسی طرح کے اس نے اور کئی کام کیے، اور اب میں آپ سے کہوں کہ شنکر مر گیا تو اب آپ کو افسوس ہوگا؟ افسوس ہوگا۔ اب آپ یہ سوچیے کہ جو شخص ناروے میں جو ناروے کی لینگویج بولتا ہے یا ہالینڈ میں ڈچ لینگویج بولتا ہے، جس کو نہ اردو آتی ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ انگلش آتی ہے، اس کے سامنے یہ لفظ لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے وہ لفظ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ہمارے لیے شنکر نام کا لفظ ہوگا۔ ہم اس کا مطلب تو نہیں جانتے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے یہ ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، ہماری قوم سے تعلق نہیں رکھتا، یہ ایک ہندو مذہب کا آدمی ہے۔ اس کو کیسے پتہ چلے گا جو دنیا کے ممالک میں رہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج انسانیت کہاں پہنچی ہے؟ ورنہ یہ انسان اپنے آپ کو مار مار کے ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم ان تعلیمات پر عمل کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جب ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات ایسے ہوں گے
اور دنیا کے لوگ ہم سے ملیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ بھائی تم کون ہو؟ آپ بتائیں گے کہ میں مسلمان ہوں، میں محمد اللہ اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، اور میں ایسا اس لیے ہوں کیونکہ میرے نبی نے محمد نے مجھے یہ سکھایا۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرنے کے قابل ہیں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے قابل۔ قصیدے پڑھنا بہت آسان ہے، ان قصیدوں میں جو باتیں کی جاتی ہیں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ ان قصیدوں کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے، ہم وہ نمائندگی نہیں کریں گے اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، تو لوگ نہ ہماری عزت کریں گے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں گے، اور ان کا اللہ نہ کرے مذاق اڑائیں گے، اور اللہ نہ کرے ان کے بارے میں الٹی سیدھی بات کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہے وہ کون ہے، ان کو ان کی عظمت کے بارے میں نہیں پتا، ان کی جو عظمت کے اثرات ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ آج دنیا یا وہ جس دنیا میں رہتے ہیں جہاں بقول ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے سیوک سینس ہے، ٹریفک کا ڈسپلن ہے، صفائی ستھرائی ہے، لوگ لائن میں کھڑے ہو کے اپنے کام کرتے ہیں، وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ میں خود سوئٹزرلینڈ میں ہو کر آیا ہوں، میں نے دیکھا، میں ٹرین میں بیٹھا، نہ کوئی ٹکٹ دیکھنے والا ہے نہ ٹکٹ لینے والا ہے، خود ہی لوگ ٹکٹ ٹرین میں بیٹھتے ہیں، خود ہی ٹکٹ اپنے کارڈ سے چارج کرتے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر جاتے ہیں۔ میں اسٹور میں گیا تو وہاں کوئی بندہ نہیں تھا، میں نے ڈبل روٹی اٹھائی، کچھ فروٹ اٹھایا، بھائی کس کو پیسے دیں؟ کوئی بندہ ہی موجود نہیں، خود ہی کاؤنٹر کے پاس گئے، اپنا کارڈ چارج کیا، اپنی چیزیں خود ہی اسکین کی، اس نے بتایا جی آپ کے اتنے یورو بن گئے، آپ نے اپنا کارڈ دیا، کارڈ مشین پہ خود ہی چلایا، اس نے چارج کیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ کوئی نہ پیسے لینے والا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی پکڑنے والا ہے۔ یہ کس نے سکھایا کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ تو دیکھ رہا؟ اور اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ دھوکہ، جھوٹ، بےایمانی کریں گے تو اس کے سارے اثرات ہمارے اپنے اوپر ہی آئیں گے۔ آج ہم میں سے کوئی اپنے بھائی پہ بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم ان کی نمائندگی حقیقی معنوں میں کر سکیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی عبادات سے، اپنے معاملات سے، اپنے اللہ کے خوف سے، تقوی سے، تو دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ وہ قوم ہے جو اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ اور اس لیے اللہ سے ڈرنے والی ہے کہ ان کا ایک نبی تھا جس کا نام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہارے لیے ایک رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ تم زندگی کے کسی بھی حصے کی طرف چلے جاؤ، کچھ بھی دیکھ لو، تم دیکھو گے کہ وہاں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی روشنی نظر آ جائے گی، جس روشنی کے پیچھے چل کے تم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی محبت، ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان تھا آپ لوگوں کے لیے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ دوائیوں کی دکان پہ جب آپ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ دوائیاں بکتی ہیں وہ رات کو نیند کی گولیاں بکتی ہیں، یا ڈپریشن کی گولیاں بکتی ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، رات بھر جاگتے ہیں۔ تو یہ جو اسٹریس اور ڈپریشن ہے ہماری زندگیوں کے اندر، اس کا علاج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں ہمیں دیا ہے۔ اسی موضوع کے اوپر آنے والی اتوار کو ایک پروگرام ہے جس کا پوسٹر باہر لگا ہوا ہے، جو انشاءاللہ صبح 10:30 سے 2 بجے تک عالمگیر مسجد کے برابر جو رباط العلوم ہے وہاں پہ ایک پروگرام ہوگا جو انشاءاللہ میں کراؤں گا۔ تو اگر آپ میں سے کچھ لوگ یا آپ سب لوگ وہاں تشریف لائیں تو بڑی خوشی ہوگی۔ اس کے لیے رجسٹریشن کرائیں، ہمارے فیضان صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے بات کر لیں اور اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں، تاکہ اپنی زندگی کو سٹریس اور ڈپریشن میں نہ گزاریں بلکہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے شکر اور ذکر کے ساتھ گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔